آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے؟ وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. تو میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا. میرے بھائیوں، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے. لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت ابو ذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا. اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں
میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیو کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے روتے کہا کہ بلال جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو وہ کیسا زمانہ تھا۔ حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے اب حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے عزیز دوستو لکھا ہے رو رو کے دعا مانگی، کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے گئے۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا۔ کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو۔ 3 مرتبہ مانگی بلال نے، روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا۔ اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا، ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں۔ بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فتململ ابو ذر کتململ السلیم، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا
کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا. اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا. بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے. میرے بھائیوں، وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی. ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو. کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا. بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا. اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا. اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے، رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا. یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا. کہتے ہم دوڑتے دوڑتے گئے. کہتے ہم جب دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. ہم نبی کے پاس گئے. فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال، ابو ذر، آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا، سونے نہیں دیا. اب بیچارے ایک تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. بلال بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں، تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا. لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. میرے بھائیو، یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. کیا کہا کہ اے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. ہمارے نبی کہہ رہے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو، لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے اور پوچھتے ہیں. ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو، لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا. میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے. ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر وعدہ کرتا ہوں جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے. میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک دنیا تھی اور یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی. میرا عزیز دوستو، آج ہمیں وہی نبی پسند نہیں آئے نا. بھائی وہی نبی جن کے گلے ابو ذر لگ گئے تھے، بھائی لگ گئے تھے نا، اور ایسے لگ گئے تھے کہ بہت امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لگے رہیں گے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں نبی پسند آئے. آج وہی نبی ہمیں پسند نہیں آئے، بلکہ میرے بھائیوں معاف کرنا، وہ نبی تو کیا، نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا. نبی کا چہرہ اچھا لگا. آج میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہماری ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کون سی کمی تھی کہ ہم نے نبی کے چہرے کو توڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا. بھائی کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں؟ بھائی تھی کوئی کمی؟ اگر کوئی کمی ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی. میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے اتارا کرتا تھا. میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے. میرا عزیز دوستو، کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں کہ ہم نے ہمارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا؟ اسی لیے میں آپ کو ایک بات اکثر سناتا ہوں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا اور اگر ہمارے نبی کے پاس ہم جائیں گے اور ہمارے نبی کہیں گے اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا، جا مجھے بھی آج تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا. ارے میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے نا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج
بہت سی مرتبہ عورتوں کو کہا گیا پردے میں رہے، پردے میں رہے، پردے میں رہے. بھئی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ارے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ہماری ماں بہنوں کو بہت سی مرتبہ کہا گیا اپنے چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ. لیکن میری ماں بہنیں جب چہرے کو نہیں چھپایا تو ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ ان کو کھلم کھلا ننگا کیا گیا، ان کے کپڑوں کو اتارا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو، جو نبی کے قانون کو توڑتا پھر اللہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے نا. آج ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو. ایک بات آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ میں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی ہم سب کو قبر میں جانا نہیں جانا، بھائی ہم سب قبر میں جائیں گے نا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو 3 سوال ہوتے ہیں. بھائی سوال ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا؟ اذا اقبر المیت یاتیہ ملکان اسودان ازرقان یقال احدہما المنکر وللآخر النکیر. حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے. اور وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بدن کالا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے. ایک کو منکر کہا جاتا، دوسرے کو نکیر کہا جاتا. میرے بھائیو روایت میں لکھا کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے نا. بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے اور وہ تینوں سوال ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بھائی آپ اگر کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، جب امتحان ہونے والا ہو تو پہلے سوال آؤٹ ہوتا ہے. بھائی سوال آؤٹ ہوتا، اور اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کسی کام کی نہیں ہے نا. بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایگزام ہونے سے پہلے یہ سوال باہر کیسے آ گئے. لیکن اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو تینوں سوال بتا دیے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تینوں سوال بتا دیے. اب مجھے بتانا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ میرے بھائیو بڑی امید ہے کہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون؟ میرا رب کون؟ اللہ. پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بھائی دوسرا سوال ہوگا تیرا مذہب کیا؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام، میں مسلمان. ملا علی قاری فرماتے ہیں اشد سؤالا، سب سے مشکل سوال وہ تیسرا سوال ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. بھائی یہ سوال ہوگا تیرے نبی کون؟ بھائی کیا سوال ہوگا؟ تیرے نبی کون؟ اور لکھا ہے کہ یہ جب سوال ہوگا نا تیرے نبی کون، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب یہ سوال ہوگا تو ہماری قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے بیچ میں جتنی چیزیں اللہ سب کو ہٹا دے گا. بھائی چاہے ہم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا ہو، چاہے انڈیا میں انتقال ہوا ہو، چاہے مکہ میں انتقال ہوا ہو، لیکن جب تیسرا سوال ہوگا تو ہماری قبر اور ہمارے نبی کی قبر، ان کے درمیان کے تمام حجابات، تمام پردوں کو اللہ اٹھا لے گا اور حال یہ ہوگا کہ یہ میری قبر ہوگی، یہ نبی کی قبر ہوگی. جب بالکل قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. اس وقت اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ میرے بھائیو لکھا ہے، سننا، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے، اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے اور ہمیں دیکھیں گے. میرے بھائیو اگر چہرہ مسلمانی ہوگا، نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، شریعت ہوگی، تو ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے اے اللہ یہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا. اللہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا. بس لکھا ہے کہ اتنی بات ہوگی، پھر واپس قبر کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کو ہٹایا جائے گا اور آسمان سے ایک آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ افْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. آسمان سے آواز آئے گی کہ میرا بندہ بڑا سچا ہے، اب جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہے. لیکن میرے عزیز دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم میری قبر ہوگی اور ہمارے نبی کی قبر ہوگی بالکل بازو بازو میں ہوگی نا، اور تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تیسرا سوال ہوگا یہ کون نبی ہے؟ ہمارے نبی اپنے مبارک چہرے کو نکالیں گے اور جب ہماری قبر میں دیکھیں گے کہ میرا چہرہ تو نہیں، یہودی کا چہرہ لے کر آیا. نمازیں تو اس کے نام اعمال میں نہیں ہیں اور یہ شریعت کو ہمیشہ پیچھے کیا کرتا تھا. میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں؟ اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا.
میرے عزیز دوستوں، کبھی رات کے اندھیرے میں اس روایت کو سوچو کہ جب ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، بس لکھا ہے کہ اتنا جملہ ہمارے نبی کہیں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار. آسمان سے آواز آئے گی کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنمیوں کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ جہنم کی آگ قبر کے اندر آتی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ کی چنگاری قبر میں آئے گی، ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی ایک چنگاری قبر کے اندر آئے گی تو اس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جائے گا. میرا عزیز دوستو آج تھوڑی دیر ہم سوچے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اب اس کا ارادہ کرو کہ میری مرضی آگے ہو جائے، میری مرضی پیچھے ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے ہو جائے. میرے بھائیو، خدا کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی. ارے بھائی، محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی. یہی ربیع الاول کا مہینہ. میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، جلدی اپنی بات ختم کروں گا، لیکن آج کان کھول کر سنو، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا. میرے عزیز دوستو، وہ فجر کی نماز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی کا کمرہ کھلا اور میرے نبی دو آدمیوں کا سہارا لے کر اندر آئے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نماز میں احساس ہوا کہ میرے نبی اندر آئے. حضرت انس کہتے بہت خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی طبیعت اچھی ہو گئی. اب فجر کی نماز ابوبکر پڑھاتے، ظہر کی نماز انشاءاللہ میرے نبی پڑھائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے، میرے کان میں آواز آتی ہے کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا. حضرت انس فرماتے ہیں جب میرے کان میں آواز آئی نبی پاک کا انتقال ہو گیا تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ارے فجر میں تو نبی باہر نکلے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اندر سے میرے دل نے جواب دیا کہ نبی اس لیے نکلے تھے، طاقت تو نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، لیکن اس لیے نکلے تھے کہ آخری مرتبہ امتیوں کے چہرے کو تو دیکھ لوں، آخری مرتبہ میں اپنے امتیوں کے چہرے کو دیکھ لوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں بڑا غم کا دن تھا. میرے بھائیوں، مجھے ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے نبی کے وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں گئے. روایت میں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں گئے. جب ہمارے نبی نے علی کو دیکھا اور علی نے ہمارے نبی کو دیکھا، حضرت علی فرماتے میں رو پڑا تو میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے برابر یاد میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے اور میرے نبی نے کچھ بولنا شروع کر دیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. حضرت علی فرماتے جب میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے میرا کان نبی کے ہونٹ کے قریب کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی کہتے تھے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے آخری دم میں کہا تھا میری امت کو معاف کر دینا، میرے بھائیوں وہ نبی آج ہم کو نہیں اچھے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جوانوں کو وہ گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے ہیں. بھائی دیکھا ہوگا نا، بھائی گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے. بھائی مردوں کے لیے سونا پہننا حلال ہے، بھائی پہن کر چلتے نا. اب میرے بھائیوں، میں نے ہندوستان میں اکثر کہا کہ گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں اور پھر اس کا بٹن بند کرتے کہ کھلا رکھتے ہیں. بھائی یہ بٹن بند ہوتا کہ کھلا ہوتا؟ ٹھنڈی ہو تو بھی بھائی کیوں کھلا کیوں رکھتا؟ بھائی کھلا کیوں رکھتا تاکہ میرے جیسا کوئی دیکھے تو کہے کہ بھائی تیری چین بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے نا. کوئی اور کہہ دے گا کہ بھائی تو بہت اچھا دکھتا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کو پوچھو، روایت میں لکھا کہ ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. بھائی سننا، ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. بھائی وہ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی. لکھا ہے کہ جب وہ ہمارے نبی کے پاس آئے فنظر الی الیمین، لکھا کہ جب وہ ہمارے نبی کے سامنے آئے تو ہمارے نبی دائیں طرف دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا نہیں. کہاں دیکھنے لگے؟ وہ سمجھے کچھ کام ہوگا تو پھر وہ دائیں طرف آئے تو ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو ادھر پھیر دیا. بھائی ہمارے نبی نے چہرے کو بائیں طرف پھیر دیا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا کہ جو انگوٹھی پہن کر آئے ہو، سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، جو پہن کر آئے ہو، اس لیے ہمارے نبی ناراض ہو گئے. میرے بھائیو، وہ صحابی تھے، پکے دل کے تھے، فوراً انگوٹھی کو نکالا اور زور سے پھینک دیا.
زور سے پھینک دیا اور ہمارے نبی کے قریب آ گئے اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو راضی ہوں، آپ کی ہر بات سے راضی ہوں. ہمارے نبی بھی خوش ہو گئے، ہمارے نبی چلے گئے. جب ہمارے نبی چلے گئے تو وہ صحابی بھی جانے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ وہ انگوٹھی جو تم نے پھینکی ہے نا سونے کی لے لو، تمہارے لیے پہننا حرام، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز. میرے بھائیو وہ صحابی روتے ہیں اور رو کر کیا کہتے ہیں؟ ارے جس چیز کی وجہ سے میرے نبی نے چہرے کو پھیر دیا، میں اس چیز کی طرف اپنے چہرے کو کبھی لا بھی نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو، کیا صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی. آج میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو گلے میں ہم سونے کی چین پہنتے ہیں، چاہے پوری دنیا تعریف کرے، لیکن یاد رکھنا ہم چین نہیں پہنتے، جہنم کا انگارہ پہن کر چلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ایک بات کو پہلے طے کرو کہ ہمارا جو وائر ٹوٹا ہے اگر وہ ہم جوڑ دے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. میرے دوستو یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں نا، یہ میرے جیسا نالائق بولے گا بہت اچھا لگے گا، آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا، لیکن سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی. ایک عورت ہے مکے میں، صحابیہ ہے، نام بولو حضرت ام شریک، ساتھ میں بولو نا نام، حضرت ام. عورت ہے بس نبی کی آواز کان میں آئی، ہجرت کرنا ہے. یہ عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور مکے سے یہ رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، سناٹے میں یہ عورت اپنا سفر شروع کرتی ہے. مکے سے سفر شروع کرتی ہے، لیکن مکہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ام شریک جو فلاں محلے کی عورت ہے اپنی سواری پر سوار ہو گئی ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی ہے اور وہ نکل گئی ہے اور وہ مدینہ جانے والی ہے. میرے دوستو آپ کو معلوم ہے نا، مکہ سے ابھی تو یہ عورت نکلی ہوگی اور کچھ پہاڑوں کے علاقے میں ہوگی. کتنے سارے مکہ والوں نے گھیر لیا اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ ام شریک سے کہا، عورت تھی، اس سے کہا ہم مار ڈالیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے. وہ عورت نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے میں نبی کے حکم پر جا رہی ہوں، اگر اس حالت میں اگر تم مجھے مارو گے تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، آج 100 جانیں دی ہوتی نا، سب اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیتی. لیکن میرے پیارو، جب ایگزام اور امتحان ہوتا ہے نا، بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بڑا تعجب ہوگا. یہ سب جتنے مکہ والوں تھے سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا، اقریبا نے سمجھایا، فیملی والوں نے سمجھایا، لیکن کہتی نا میرے نبی کا حکم آ گیا، میرے نبی کا حکم آیا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہجرت کرے، مکہ سے مدینہ پہنچے. یہ عورت کہتی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، نبی کا حکم آ گیا، میرے لیے جانا. بولو میرے لیے جانا. اچھا یہ عورت جا رہی ہے، بولو نا یہ عورت. جب سارے مکہ والوں نے گھیرا، مکہ والوں نے کیا کہا معلوم؟ آخری مرتبہ فائنل وارننگ دے رہے، فائنل. تو یہ عورت پوچھتی کیا لوگے تم؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا ہاتھوں میں کڑیاں باندھیں گے، پاؤں میں بیڑیاں باندھیں گے، اور کہا ایسا برا حال کریں گے کہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے نیچے جو زمین ہے اس میں تجھے پھینک دیں گے، ارے کھڈا کھود کر تجھے اس میں ڈال دیں گے، ہاتھوں میں کڑیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، اور اتنا نیچے جاؤ گی کہ کھانا مانگو گی تو کھانا نہیں ملے گا، پانی مانگو گی تو پانی نہیں ملے گا. ارے تم اندر سے پکارو گی، وہ زمین کی گہرائی میں پکارو گی. کوئی سفر کرنے والا یہاں سے جاتا ہوگا، مگر پیدا کرنے والے کی قسم اس کی آواز بھی، تیری آواز بھی اس کے کان تک نہیں پہنچے گی. میرے پیارو امن نگر والوں، امن سوسائٹی والوں، اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ وقت آتا ہے کہ ام شریک کے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی، بھائی لوہے کی کڑیاں باندھی گئی، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں باندھی گئی، ارے پیٹ کے اوپر کڑیاں باندھی گئی، اور اس کے بعد میں پہاڑ کے نیچے کے حصے میں بڑا کھڈا کھودا گیا اور اس میں زور سے پٹک دیا گیا. اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارا پاؤں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہمیں پاؤں میں موچ آ جاتی ہے. وہ عورت کو جب اس کھڈے میں پٹکا گیا ہوگا، سر پر مار لگی ہوگی، ہاتھ پاؤں پر مار لگی ہوگی، مگر ہاتھوں میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے. وہ عورت اندر ہے اور سارے مکہ والے چلے گئے. وہ ریگستان ہے، وہ جنگل ہے، ارے وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اور یہ نیچے سے پکارے نا تو کوئی سننے والا نہیں. لوگ کہہ کر گئے تھے تو چیخ چیخ کے تھک جائے گی، مگر کوئی مسافر تجھے جواب نہیں دے گا. جب بالکل یہ بھوک سے اور پیاس سے اور زخم سے، ارے سر پہ زخم لگا ہوگا، ہاتھوں پہ زخم ہوگا، پاؤں پہ زخم ہوگا، بدن سے لہو بہتا ہے اور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور وہ ریگستان میں وہ کھڈے کے اندر یہ عورت حضرت
شریک کیا کرتی ہے؟ رات کے سناٹے میں کہتی ہے اللہ یہ مکہ والے تو بول کر چلے گئے، یہ مکہ والے تو بول کر چلے گئے کہ تیری آواز کو کوئی نہیں سنے گا، لیکن یہ کہتی ہے اللہ مجھے یقین ہے میری آواز کو کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ تو سنے گا نا میری آواز کو؟ اور کیا جملہ کہتی ہے اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، دعا مانگ رہی اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، ایسے بھی ختم ہونے کے قریب، مجھے کوئی زندگی نہیں چاہیے، لیکن میرے نبی کا حکم تھا کہ مکے سے مدینہ جانا، اللہ میری روح نکالنی ہو ایک بار مدینہ پہنچا دے، نبی کے حکم پر عمل کر لو، اس کے بعد میری روح کو نکال لینا۔ اور میرے پیارے دوستو سچ بات ہے، جب ہماری کوئی نہیں سنتا نہ سپریم کورٹ سنتی، نہ ہائی کورٹ سنتی، نہ کوئی نہیں سنتا، اس وقت اوپر والا کہتا ہے نادان ہے، ان کو کیوں سناتا ہے، مجھ سے تو بات کر لے بھائی، ہے نا قرآن میں ہے نا۔ یہ عورت کا نام پھر بتاؤ کون؟ حضرت ام شریک۔ یہ وہ نیچے کھڈے میں، وہ پہاڑ کے نیچے یوں کہو کہ بالکل گہرائی، ایک کھندق جیسی گہرائی اس میں ہے، اور کیا کہتی اللہ کوئی نہیں سنے گا تو سنے گا، اور آیت کریمہ پڑھ رہی، بولو آیت کریمہ پڑھ رہی جو آج بھی قرآن پاک میں ہے۔ میرے دوستو کاش کہ یہ آیت ہم کو سمجھ میں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو مجھے پکار لو، میں قریب ہوں۔ بولو میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا، ہاں ہم لوگ اپنے سے قریب ہیں نا بھائی، میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جانتے، لیکن اللہ کہتا تو تیرے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تجھ سے قریب ہوں۔ اللہ کہتا جو تیرے دل میں دھڑکنے والی رگیں جو ہے نا، ہمارے دل میں جس سے ہم سانس لیتے نا، دھڑکنے والی رگیں ہے نا، اللہ کہتا میری قسم وہ رگیں بھی تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا تیرا پروردگار تجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا دو ہم سے قریب ہے، بولو دو ہم سے، ایک کون؟ بولو نا اللہ، بولو کون؟ ہاں، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرا امتی، اے میرا امتی، تو تیری جان کے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہے۔ یہ دونوں قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں نا، اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو نے کیا سوچا، تو نے کیا سمجھا، کاش مجھے پکارا ہوتا۔ اللہ کہتا تیرے دل میں دھڑکنے والی رگوں سے بھی زیادہ میں قریب، بلکہ اللہ کہتا میں نہیں، تو اپنی جان سے اتنا قریب نہ ہوگا جتنا میرا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت تک آنے والا میرا بندہ تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا مدینے والا محمد تم سے قریب ہوگا۔ بولو نا صلی اللہ ہو۔ تو ہمارے پاس تو میرے دوستو اتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ ہمارا ہے، بولو اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، پھر ہمارا ٹینشن کیوں نہیں جاتا، پھر ہم پر سے حالات کیوں نہیں جاتے؟ آج میرے دوستو پوری دنیا سے ہم ڈرتے، پوری دنیا سے ہم ڈرتے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو یہ معاملہ چلتا رہے گا، چاہے کبھی طلاق کا معاملہ لے کر کوئی کھڑا ہوگا، کوئی عزت کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی خلا کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی اذان کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی عورتوں کے حق کے ادا کرنے کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی قربانی کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اللہ کہتا یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن مجھ پر بھروسہ کر دے، ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ میں ہے۔ ارے بولو ان کا پیدا کرنے والا وہ ام شریک، بولو کون؟ وہ ام شریک، بولو ہاتھوں میں کڑیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، اور کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ارے بدن سے لہو بہتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا ہے، ارے چلچلاتی عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، اور رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں، یہ اللہ کو پکارتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، پہلے میں یہ نتیجہ بتاؤں، کچھ دن گزرتے ہیں یہ مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو بولو کیسے پہنچتی؟ وہ بعد میں مدینہ پہنچ جاتی ہے، مدینہ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو جب یہ عورت مدینہ آئی اور ہمارے نبی کے قریب آئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو ہمارے نبی کو یہ عورت بتاتی ہے آپ کو معلوم ہے میں کیسے آئی؟
اللہ کے رسول میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کیسے آئی. اور پھر یہ عورت اپنی داستان سناتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی, میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی, اور مجھے کیسے وہ گھار کے نیچے کھڈے میں مجھے خندق میں ڈال دیا گیا, اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, پانی کو بھی کچھ نہیں تھا, ارے میرے پاس رہنے کو بھی کچھ نہیں تھا, میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا, ارے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سننا وہ عورت کیا کہتی ہے, اللہ کے رسول وہ رات کا سناٹا تھا, اچانک ایک ڈول, بھائی پانی کی ڈول آتی نا, ڈول بکیٹ بولتے, بالٹی بولتے, وہ میرے سینے پر آئے, وہ میرے سینے پر آئے. ارے کوئی بھی چیز جب جیسے اوپر سے آئے اور ہم پر گرے تو چوٹ لگتی ہے. او فرماتی ام شریف فرماتی ہے وہ ایک ڈول آئی میرے سینے پر آئی, ایک بکیٹ پانی سے بھرا ہوا میرے سینے پر آیا, لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی. ایسا لگا جیسے کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا, ایسا لگا کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا. اور وہ کہتی میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول میرے ہاتھ بندھے تھے, میرے پاؤں بندھے تھے, میں بھوکی تھی, پیاسی تھی, میرے بدن پر پسینہ تھا, میرے بدن پر لہو تھا, لیکن وہ ڈول جو میرے سینے پر آئی وہ اچانک ایسے ہی پلٹی اور پانی تھوڑا تھوڑا میرے منہ میں جانے لگا. بولو سبحان اللہ. کہا پانی میرے منہ میں گیا. وہ کہتی ہے, وہ ام شریک ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اتنی طاقت میرے اندر آئی, اتنی طاقت میرے اندر آئی کہ وہ پانی کا گھوٹ گھوٹ میرے بدن میں جاتا تھا, میرے اندر طاقت آئی, میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا, دونوں کڑیاں ٹوٹ گئی, میں نے پاؤں کو پھیلا دیا, دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی, اور اس کے بعد میں جب باہر نکلی اور وہ پانی کا ڈول مجھ پر پانی برساتا رہا, میں جب باہر آئی اللہ کی قسم میرے بدن کے اوپر کوئی زخم کا نشان بھی موجود نہیں تھا. لیکن فرماتی کہ میری سواری تو وہ لوگ لے کے چلے گئے, میں جو اونٹ پر میں آئی تھی وہ اونٹ تو وہ لے کر چلے گئے. وہ ام شریف فرماتی ہے وہی ڈول کا پانی ختم ہوتا ہے, وہ میرے پیٹ میں جاتا ہے اور میں چلنا شروع کرتی ہوں. ارے میرے دوستوں, ہم لوگ بسوں میں جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں مکہ سے مدینہ تھک جاتے ہیں. وہ ام شریف فرماتی میں قدم بڑھاتی گئی اور کہتی اللہ کے رسول کچھ دنوں میں آپ کے پاس آئی ہوں, لیکن اللہ کی قسم اس وقت سے یہاں تک چلنے میں اب تک مجھے پیاس کا احساس بھی نہیں ہوا. ارے بولو مجھے پیاس کا ایسا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے فرمایا ام شریف تو بول رہی تھی, جبرائیل بھی تیری داستان سنا رہے تھے, اور جبرائیل نے کہا کہہ دو ام شریف سے کہہ دو اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا, ہم نے کوئی ایسا ویسا پانی نہیں بھیجا تھا, ہم نے جنت کے نہر کا تیار کیا ہوا پانی بھیجا تھا. اور کہا ام شریف وہ تو مکہ سے مدینہ آئی, اگر تو پوری دنیا میں بھی چلی جاتی اور قیامت آ جائے اب تجھے پیاس نہیں لگے گی, اس لیے کہ جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں آ چکا ہے. میرے دوستو اب سننا, ایک بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا ام شریف اتنے حالات تجھ پر آئے تو اس وقت کیا چاہتی تھی, تیری تمنا کیا تھی؟ سننا ہے میرے دوست, ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں, تیری تمنا کیا تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ائی شیء تريدین, تو کیا چاہتی تھی ایسے وقت میں جب حالات تجھ پر آئے, کیا چاہتی تھی؟ کیا فرمایا معلوم ہے, ام شریک نے فرمایا اللہ کے رسول لگتا تو تھا کہ موت آ گئی. بولو لگتا تو تھا, لیکن اللہ سے دعا مانگتی تھی اللہ ابھی موت مت دینا, اللہ ابھی موت مت دینا. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں, کیا موت سے گھبرا رہی تھی؟ کہا موت سے گھبرا نہیں رہی تھی, میں نے کبھی بھی آپ کے کوئی حکم کو توڑا نہیں, آپ نے جو کہا میں نے کیا ہے. اب آپ کا حکم آیا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ, میں نے اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے نبی کے کسی قانون کو توڑا نہیں. آج نبی کا حکم آیا مدینہ جاؤ, اس سے پہلے میری موت آئے, میں نے اللہ سے دعا مانگی ایک بار ہجرت کر لوں, مدینہ آ جاؤ, میرے نبی کا یہ حکم پورا ہو جائے تاکہ قیامت میں جب اللہ مجھے پوچھے گا اے میری بندی کیا لے کر آئی, میں کہوں گی میں پیارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کر کے آئے ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ میں کس کا سنا رہا ہوں, ایک بولو نا کس کا, اور کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے دوستو, یہ سب مرد ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, وہ عورت اپنی جان دے رہی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہے, اور ایک ہی تمنا کہ میرے نبی کا کوئی قانون نہ ٹوٹے, میرے نبی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو, آج ہمارا ایمان ادھورا ہے. بولو ہمارا ایمان
کوئی بھی پوچھے نا، کسی اللہ کے ولی کو پوچھو، اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت جنید بغدادی فرماتے، یا اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے. ارے میرے پیاروں، کوئی بھی ولی کو پوچھو ایمان مکمل کب ہوتا ہے، بلکہ میرے پیاروں کسی ولی کو نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھو ہمارا ایمان مکمل کب ہوتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے میرا نبی جو کہے کرو، کرنے والا بن جا، میرا نبی کہے مت کرو، اس سے رکنے والا بن جا. اللہ خود کہتا میری قسم تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. آج میرے دوستو ہے نا، قرآن میں ہے نا؟ ارے بولو نا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے نا؟ ساتھ میں بولو نا، ہاں بولو نا. 28واں پارہ بولو، کون سا پارہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کون سا پارہ؟ 28واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی جو کرنے کے لیے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرا نبی کہے کرو تو وہ کام بولے، وہ کام، اور میرے نبی کہے نہیں تو وہ کام نہیں کرنا. میرے دوستوں، حضرت انس کا نام سنا؟ جلدی جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا. نہیں جمعہ کا دن ہے، پیار محبت سے بولو نا، یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا. حضرت انس کا نام سنا؟ 120 سال کی عمر پائی. کتنے سال کی عمر پائی؟ 100. جب 100 سال ان کے پورے ہو گئے، کتنے سال پورے ہو گئے؟ 100 سال. 100 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. 100 سال ان کے پورے ہو گئے، انہوں نے ایک دعوت رکھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی. بھائی جیسے دعوت ہوتی ہے، کھانے کی دعوت تھی، دسترخوان بچھا دیا گیا. دسترخوان بچھا دیا گیا، جو لوگ آئے کھانے کے لیے وہ کھانا کھائے. آپ کو معلوم ہے کھانا جہاں بھی کھایا جاتا ہے اس کے بعد دسترخوان خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس پہ سالن کا داغ ہوگا، ہڈیاں رکھی ہوگی، اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ہوگا. اب بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے اوپر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سب نے کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی، باندی خادمہ ہوتی تھی، یا کوئی خادم ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا یا خادمہ کو بلایا اور کہا یہ جو دسترخوان ہے سب نے کھانا کھایا، یہ خراب ہو گیا، اس کو وہ آگ میں جلا دو، آگ میں رکھ دو. بھائی اس زمانے میں وہ تنور ہوتا تھا، آگ کا تنور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی، کہا وہ آگ میں رکھ. اب سارے جو بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ کپڑا ہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو گے تو کپڑا جل جائے گا. بھائی کپڑا تو آپ بھی سمجھتے ہو نا، میرا کپڑا آپ کا کپڑا آگ میں ڈالو جل کر ختم ہو جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے اس کو آگ میں ڈالو، اپنے خادم کو کہتے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا. بھائی صاف ہو جائے تو یہ سارا مجمع حیران ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو نے صاف بھی ہو جائے. یہ آگ ہے، کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں، کوئی دھونے کا مشین تو نہیں ہے کہ صاف ہو جائے تو نکال لینا. سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی نا، حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی. ایسا آدمی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا، لیکن میرے پیاروں وہ جب حضرت انس نے کہا اور وہ کپڑا اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں کپڑا صاف شفاف ہو کر سامنے واپس آ گیا. اب سارے لوگوں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ. ارے کپڑے کو آگ میں ڈالو تو کپڑا جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، یہ واپس صحیح سالم صاف شفاف کیسے آیا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستو، کیا ہوا جب سارے لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کپڑا نہیں جلے گا. آپ لوگ سمجھتے ہو کپڑا جل جائے گا، یہ کپڑا نہیں جلے گا. ارے سارے لوگوں نے کہا کپڑا تو جل جاتا ہے، یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے، کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا جس سے میرے نبی نے کبھی مبارک ہاتھوں کو صاف کیا، کبھی میرے نبی نے مبارک چہرے کو صاف کیا. ارے حضرت انس فرماتے جس کپڑے نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا، جس کپڑے نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو چھوا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. علامہ رومی یہ واقعے کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کپڑا کپڑا بے جان کپڑا، بے عقل کپڑا. بھائی یہ کپڑا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، اس میں کوئی دماغ نہیں ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے قریب ہو گیا. اللہ نے کپڑے کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کیا اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام نہیں کرے گا؟ لیکن کون یہ سب، یہ کپڑے والا واقعہ، وہ عورت، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، ان کو سنا رہا ہوں جو کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے، کھلم کھلا اوپن دشمنی. میرے دوستوں آج کوئی اذان کے خلاف بولا،
ہم سب پریشان ہو گئے. ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا, ہاں تو بولو نا, پریشان ہوئے نا. کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے, اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا, کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر, فجر کی نماز. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ہم میرے دوستوں, یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے, فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے, فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بولو نا, فجر کی نماز. بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے. بھائی مسئلہ لکھا ہے, اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے, ظہر پڑھ لے, چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو, ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں. میں ابھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں, سب غسل کر کے آئے نا. ارے آج جمعہ کا دن ہے, نہا دھو کے آئے. ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا بھائی؟ بھائی نہا دھو کے آئے, غسل کر کے آئے. ہاں وہ الگ بات ہے, ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے, مگر آئے. ہاں اللہ کا گھر ہے نا, کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا. اللہ کا گھر, ہفتے میں ایک دن آنا, جمعہ کی نماز پڑھنے آنا, اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا. چلو کوئی بات نہیں, نماز پڑھنے آئے نا, غسل کر کے آئے. اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں, ناپاک, آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا, نہیں جلدی بولو, بات ختم کر رہا ہوں, 5 منٹ باقی, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پاک پیدا کرنے والے کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے نبی اتنے سچے, اتنے سچے, اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا, شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا, قسم اللہ کی, اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا, میرا نبی کہتا جا, اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا, زبان تیری ہوگی, کلام اللہ کا ہوگا. اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں, علماء بھی بیٹھے, برابر توجہ سے سننا. فجر کی اذان ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے. ارے بولو نا, اذان ہوتی ہے نا فجر کی. یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے, آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا. اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو, آواز پہنچے نہ پہنچے, موبائل تو ہے نا آپ کے پاس, موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے, وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا. کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا, وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا. یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے, جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے, کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے, کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے. ارے شرم کرو میرے دوستوں, 20, 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی. میرے دوستوں اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی, نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, فجر میں اذان ہوتی ہے. ارے جلدی جلدی بولو نا, ہوتی ہے نا فجر میں اذان ہوتی ہے. اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ, اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم. ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا. آ جا نماز میں, آ جا نماز میں, آ جا نماز میں, آ جا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا. ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا. فجر کا وقت نکلتا رہا, وہ نہیں آیا. ابا نے اٹھایا, نہیں آیا. ماں نے اٹھایا, نہیں آیا. ارے میرے دوستو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا. فجر کا وقت نکل گیا. بولو فجر کا وقت نکل گیا. اب نماز قضا ہو گئی. بولو فجر کی نماز قضا. بس یہاں پر رک جاؤ. یہاں نماز کا وقت نکلا, ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا. وہ ہم کو نظر نہیں آتا, لیکن نبی جو کہے وہ نہیں, ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے. ارے بولو ہمارا ایمان. ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا, وہاں شیطان آیا, اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو. فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی, شیطان آیا
اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب. ایک دن کی بات نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے. بولو نا، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری. اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی. تو شیطان مدتا گیا، پیشاب کرتا گیا. تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے، تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا. بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب. ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا. تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا. ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا. شاہ ولی اللہ فرماتے، میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو. کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا. میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا بلاکیج ہو گیا. بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے. یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے. سچ بتانا، جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو، ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا. وہ شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو. اب نہ بولے گا میرے کو خراب نہیں لگے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر، نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. عمر، عثمان، علی. اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو، وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. بولو اللہ ہے جو سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، حضرت یونس، بولو کون سے نبی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. مچھلی کے پیٹ میں، جبکہ قرآن کہتا تین اندھیرے تھے. ایک تو سمندر کا اندھیرا، بولو ایک تو سمندر کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا کے کنارے، دریا کے اندر ہے اور رات کی تاریکی ہے، مگر یہ دعا مانگنا اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے نبی کو کنارے پر لایا. جب باہر آئے نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اللہ نے کہا فرشتہ جبرائیل آئے گا اور کھانے کا انتظام کرے گا.
تو میرے دوستو جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت ختم ہو گیا, باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے دوستو, ہم سنتے ریلی ہوگی, لوگ جمع ہوں گے, ٹھیک ہے میرے دوستو, بہت اچھا ہے, ایک مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے گی. لیکن جو اصل کام کرنا ہے نا, ریلی سے کام نہیں ہوگا. ارے بولو, ریلیوں سے کام نہیں ہوگا. اصل اگر ہمارا کام ہوگا نا تو میرے پیاروں 5 وقت کی نمازوں سے ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا کاروبار کا معاملہ, دکان کا معاملہ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں سے حل ہوگا. میرے دوستو, جو فجر کی نماز میں سویا ہو اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ ہم سب ساتھ میں نکلیں گے, نکلو. میں ریلی کا انکار نہیں کرتا, میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میں میرے دوستوں مسلمانوں کی گیدرنگ, جمعیت, اس کا اللہ کی قسم میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا, وہ حضرت صلاح الدین ایوبی, جلدی سنو, نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا. یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے, سب نے ان کو گھیرا. حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں. شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے. کہا نہیں, ایک ہتھیار ہے. گئے. میرے دوستو, آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, کہتے گئے, جا کر وضو کیا اور فرمایا, میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن, وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا. ایک وضو میرے دوستو اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے, زندگی کو بدل سکتا ہے, ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے, تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں, آج پکا وعدہ کرو بھائی, سب باتیں بعد میں بولو. ہماری آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام, کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نماز, یہ ہمارا سب سے پہلا سبق, پہلا لیسن, پہلا کام ہوگا. آج سے شروع کریں گے. میرے دوستو, اللہ کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر نہیں ہوتا. ایک بار کر کے دیکھو, اللہ برکتیں دے گا, روزی میں برکت دے گا, اللہ تندرستی عطا کرے گا, اللہ ہمارے بچے کو فرما بردار بنا دے گا, اللہ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے گا, اللہ بیوی سے رشتہ مضبوط کر دے گا. ارے یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا نمازی بن جا, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کر دے گا. تو میرے دوستوں سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان میرے کو کرنا کہ ہمارا بیٹا صابر بیٹھا ہوا ہے, ان کے ابا حاجی ابو بکر بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہوں گے سب تو پرچی پہنچا نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, لیکن اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا جمعہ کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت احسان. خاص کر کے ہمارے محسن بیٹے نے جو محنت کی, اور ہمارے حاجی جنید اورا والا نے محنت کی, اور ہر جمعہ کو یہ لوگ محنت کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم جا کر پروگرام کرتے ہیں. وقت آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن میرے دوستوں عمل کرنے کی ضرورت ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتا دوں, آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد کون درود پڑے گا بھائی؟ یہ پورے سورت میں تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے آج میں نے اندازہ لگایا تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے یہ کام ہو رہا ہے. بولو الحمدللہ. اور اللہ موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعہ کو الحمدللہ یہاں پر جہاں بھی ہم پہنچتے ہیں وہاں کارڈ تقسیم ہوتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اب تو سب کو معلوم ہے, بولو نا کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کیا ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جا. ہمارے نبی فرماتے 80 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو 10 منٹ جاتی ہے, 10 منٹ عصر کے بعد 10 منٹ اسی جگہ پہ بیٹھ جا, اونلی 10 منٹ, اور درود 80 مرتبہ پڑھ لے. نبی کہتے ہیں اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا, 80 سال کی عبادت ہماری نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کون تیار ہے پڑھنے کے لیے درود؟ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کون سے دن میں پڑھنے کا؟ اور کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جن کو یاد ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. امید کرتا آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا.
اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔